عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری ومسلم۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ ہوا جن اعمال کے کرنے پر فرشتے بھی کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت اور برکت کرتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے امام کے آمین کہنے کے ساتھ آمین کہنا، کیونکہ ایسے موقع پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، تو تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، کیونکہ جس شخص کی آمین کا کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے سے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پھر ایسے لوگوں کے پچھلے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں بہت ہی واضح اور صریح حدیثیں موجود ہیں جو اس بات پر واضح دال ہیں کہ امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی آمین سورہ فاتحہ کے اختتام پر کہنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، کیونکہ آمین کہنے والے کا جو قول ہے، جو یہ بات ہے، جو یہ آمین کہنا ہے، جب یہ موافق ہو جائے قول الملائکہ، ملائکہ کے آمین کہنے سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان دونوں حدیثوں کو میں نے چن کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک انسان امام کے آمین کہنے کے ساتھ ساتھ آمین کہے، امام کے دیکھیں یہ آمین کب کہنا ہے، یہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے امام الضالین ابھی بول رہا ہوتا ہے تو بولنے والے بول دیتے ہیں، یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے۔ امام جب آمین بولے تب اس کے ساتھ ساتھ آمین بولنا ہے، کیونکہ دونوں حدیثوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جب امام الضالین پر پہنچے تب آمین کہو، اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تب آمین کہو۔ جب امام آمین کہنا شروع کرے، جب ارادہ کرے، اذا اراد الامام، جب امام ارادہ کرے آمین بولنے کا، یعنی جب امام آمین بولنے کا ارادہ کرے تب تم آمین بولو۔ اور آمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولا کرتے تھے یہ ذرا آپ سمجھیں۔ ابو داؤد اور اسی طرح سے ابن ترمذی وغیرہ میں ملتا ہے، وائل بن حجر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمین بولنے کی اور کہنے کی جو ادا تھی، انہوں نے دو ادا بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رفع بہا صوتہ، کہ آپ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی تیز بولتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے مد بہا صوتہ، آپ اپنی آواز کو کھینچ کے بولتے تھے، یعنی آمین اس طرح سے، یعنی آپ کھینچتے تھے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز بولتے تھے کہ پہلی صف میں موجود صحابہ کرام سن لیتے تھے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جب ایک امام کی آمین کے ساتھ آپ کو آمین بولنا ہو تو آمین جب تک امام کی آواز نہیں آئے گی تب تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ امام نے آمین کہی کہ نہیں کہی؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو بھی آمین کہنا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ مقتدیوں کو بھی آمین کہنا ہے۔ امام کی آمین کے ساتھ اگر مقتدی کی آمین ٹچ کر جائے اور اسی طرح سے میل کھا جائے، موافق ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو آمین ہمیں بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ بلند بھی نہ بولا جائے جس کو چیخ و پکار کا نام دے دیا جائے، ایک معروف انداز سے، معروف طریقے سے، جس کو بلند آواز کہتے ہیں اس انداز میں، اور اس کو ذرا کھینچ کے بولیں۔ یہ ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فرشتوں کی آمین سے انسان کی آمین کا یا نمازیوں کی آمین کا میل کھانا کیا مطلب؟ یہ میل کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام آمین کہے اور اسی وقت اگر مقتدی بھی آمین کہہ دیں تو مقتدیوں کی آمین امام کی آمین سے موافق ہو جائے گی، اور امام کی آمین سے فرشتوں کی آمین موافق ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری آمین ایک دوسرے سے میل کھائیں گی۔ فرشتے اسی وقت آمین بولتے ہیں جب امام آمین بولتا ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا صرف مقتدیوں کا کہ مقتدی کیسے انداز سے آمین بولیں کہ ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی امام آمین بولنے کا ارادہ کرے، ظاہر سی بات ہے یہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہی کا عمل ہے۔ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہہ لے اور کہنے کے بعد جب وہ آمین کا بولنا شروع کرے، تب مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ آمین قدر بلند آواز سے کھینچتے ہوئے اس کو ادا کریں۔ اور ویسے بھی دیکھیں آمین کہنا ہے تو آمین کہنے میں ظاہر بات ہے کہنا اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کی زبان ہلے اور دونوں ہونٹ ہلیں، زبان اور ہونٹ ہل کر کے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ ادا ہو جو کم از کم انسان خود سن سکے۔ جب تک یہ ادا نہ ہو تب تک اس کو قول نہیں کہتے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز باقاعدہ طور پر آمین والی نکلتی تھی، صحابہ سنتے تھے اور پھر صحابہ آپ کے ساتھ آمین بولا کرتے تھے۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی اس وقت گونج جایا کرتی تھی، مسجد نبوی گونج جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، سارے کا نچوڑ یہ ہے کہ اے اللہ اوپر جو ساری دعائیں کی گئی ہیں تو اسے قبول کر لے۔ بعض نے لکھا ہے اللہم لا تخیب رجاءنا، اے اللہ تو ہماری امیدوں پر پانی مت پھیرنا۔ اور اسی طرح سے بعد نے لکھا ہے اللہم استجب لنا کے معنی میں ہے یعنی اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو سورہ فاتحہ میں شروع کے اندر شروع کی 3 آیات میں بندے نے اللہ رب العزت کی خوب اچھے انداز میں، اچھوتے انداز میں اس کی شان کے مطابق تعریف کی ہے۔ اس کے بعد بندے نے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل پیش کیا ہے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کی دعا کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم وہ اعلیٰ عطا کر جس پر کچھ لوگ چلے تو انعام یافتہ ہوئے، وہ راستہ نہیں چاہیے جن پر کچھ لوگ چلے تو وہ ہدایت کے بجائے گمراہ ہو گئے اور تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، تو ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے آمین کا سادہ سا معنی اور مفہوم اور مطلب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حد سے مروی ایک حدیث ہے، اس کو ذرا سنتے چلیں اور آمین کی اہمیت کا اندازہ کرتے چلیں۔ فضیلت تو آپ نے سن لی کہ آمین کی فضیلت کیا ہے۔ آمین کی فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جب آپ آمین بولتے ہیں امام کے ساتھ تو فرشتے بھی آمین بولتے ہیں امام کے ساتھ، اور پھر یہ جب سب آپس میں بول کر کے جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد انسانوں کی گناہوں کی معافی اور بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑی برکت آمین کی اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں چاہیے۔ بہرحال آمین کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ حدیث کافی ہے اس کی اہمیت کے لیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء، کہ یہودی تم سے کسی بھی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے
یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں سے کسی بھی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے، اتنا جلن نہیں کرتے، اتنا انہیں تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ما حسدتکم علی السلام والتأمین، جتنی تکلیف انہیں ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے پر اور اسی طرح سے ہمارا نماز میں آمین بولنے پر ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہودیوں کو چڑ ہم مسلمانوں سے جس عمل پر سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے، وہ سب سے اہم عمل جو ہماری نگاہوں میں بہت چھوٹا اور معمولی ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ الگ سے کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ کسی سے ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، سامنے سے جواب آ گیا وعلیکم السلام، یہ عمل ہمارا کتنا چھوٹا ہے، اللہ رب العزت نے اسے کتنا ہلکا بنایا ہے، لیکن یہودیوں کی جلن کے لیے یہ ہمارا جملہ کافی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مومنوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں سلام کو خوب رواج دیں، آپس میں سلام کو خوب رواج دیں، تاکہ یہودیوں کی چڑ میں مزید اضافہ ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کو چڑھانے کے لیے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی اور آپس میں الفت و محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں سلام کا خاص رواج دینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں عام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نماز میں جب امام آمین کہے سورہ فاتحہ کے ولا الضالین کے بعد، تو پھر ایسے موقع پر ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ یہ آمین بھی یہودیوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب اس پہ لمبی گفتگو نہ کر کے ایک دوسرا عمل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فجر اور عصر کی نماز اگر جماعت سے انسان ادا کرے، فجر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ اور کب کی سفارش یہ ہوگی؟ یہ سفارش اس دن کے لیے ہوگی جو دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے اور کتنا کربناک دن ہے، کون نہیں جانتا۔ تو اب آپ سوچیں اس کرب والے، درد والے، الم والے دن میں فرشتوں کی سفارش اور شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ حدیث ذرا سنیں، حدیث ہے مسند احمد کی، ابن خزیمہ اور اسی طرح سے ابن حبان رحمہ اللہ کی، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ العصر فی صلاۃ الفجر و فی صلاۃ العصر، کہ فرشتے رات والے اور فرشتے دن والے، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں فجر سے لے کر کے عصر تک اور عصر سے لے کر کے فجر تک ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ رات والے فرشتے ہیں اور کچھ کی ڈیوٹیاں دن میں ہے۔ یہ دن والے فرشتے جو فجر سے لے کر کے عصر تک رہتے ہیں، اور رات کے فرشتے جو عصر کے بعد سے لے کر کے فجر تک رہتے ہیں، یہ دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، یہ دونوں باہم ملتے ہیں۔ فیجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کب ہوتی ہے؟ فی صلاۃ العصر و فی صلاۃ الفجر، فجر اور عصر کی نماز میں جب وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ڈیوٹی پر ہیں وہ تو موجود ہیں اور ڈیوٹی پر آنے والے آ چکے ہیں، اب دونوں ڈیوٹیوں والوں کے دونوں فرشتے وہاں موجود ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فیجتمعون فی صلاۃ الفجر، جب یہ فجر کی نماز میں ملتے ہیں، یعنی جو ڈیوٹی کر رہے تھے وہ بھی، جو آ چکے ہیں وہ بھی، اب ان سارے فرشتوں کے آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں خلاصے کے طور پر فتصعد ملائکۃ اللیل، اب رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تثبت ملائکۃ النہار، تو جہاں رات کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو دن کے فرشتے یہیں لوگوں کے درمیان رہ جاتے ہیں، یہیں قیام کر لیتے ہیں اور ثابت رہ جاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز میں بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ فَتَصْعُدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، تو دن کے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، اور رات کے فرشتے یہیں رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک جو بات ہے وہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، کہ
اللہ رب العزت جو ان سے بہتر اور اچھی طرح سے جانتا ہے، بخوبی اسے علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کس کے بارے میں؟ ہم لوگوں کے بارے میں، ہم نمازیوں کے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ فرشتوں سے، جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کوئی فجر سے عصر تک رہ رہا ہے، کوئی عصر سے فجر تک رہ رہا ہے۔ یہ رات و دن کے فرشتے ہر رات و دن، ہر عصر کے بعد جانے والے، فجر کے بعد جانے والے فرشتوں سے ہمارے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ یہ سوال کن لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے؟ سب کے بارے میں سوال ہے، لیکن وہاں حاضری کن کی لگے گی؟ ان لوگوں کی حاضری لگے گی جو جماعت کے ساتھ فجر میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں رب کے رجسٹر میں ان کا نام ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں موجود ہے، اور باقی لوگ غائب تھے۔ یہ نتیجہ اخذ کر لیں، یہ سوچ لیں، اور انجام اس کا جو بھیانک ہوگا وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت ہمارے بارے میں سوال، نماز کی اہمیت، بالخصوص فجر اور عصر کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، اور نمازیوں کا مقام اور مرتبہ اس سے کھل کر کے سامنے آتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کی شان کا۔ اللہ رب العزت کے نگاہوں میں ہماری کیا شان ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس حدیث میں موجود نہیں ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا ہے۔ اللہ پوچھ کیا رہا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو چھوڑ کر کس حال میں آئے ہو؟ میرے بندے کس حال میں تھے، کہاں تھے، کیسے تھے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا ہے، کس حال میں چھوڑا ہے، کہاں چھوڑا ہے، کیسے پایا ہے، کیا کر رہے تھے؟ یہ سارے کے سارے سوال ہو رہے ہیں۔ کیف ترکتم عبادی، اب وہ جواب دیتے ہیں فیقولون اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ جواب دیکھیں کتنا معقول ہے، جواب کتنا خوشکن ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو نماز میں باجماعت فجر اور عصر میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا تمغہ ہے، بہت بڑی شیلڈ ہے، اور یہ بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون، جب ہم پہنچے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم نے چھوڑا ہے ان کو تب نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک جماعت آتی ہے، نماز چل رہی ہے، ایک جماعت جا رہی ہے، نماز شروع ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو یہ نماز میں تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو یہ نماز میں تھے۔ کون؟ جو تھے۔ اللہ کو پتہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سب کا نام لکھ دیں گے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کے یہاں رشوت نہیں چلتی، ان کے یہاں دھوکہ دھڑی فریب نہیں چلتا، مکاریاں نہیں چلتی۔ ان کے ہاں جو ہے وہ ہے، حق ہے تو ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں چلتا۔ اب آپ سوچیں، جانے والے فرشتے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں اتیناہم وہم یصلون، ہم تو جب وہاں پہنچے تھے تو یہ نماز میں تھے۔ وترکناہم وہم یصلون، جب ہم چھوڑ کے ان کو آئے تھے تو وہ نماز میں تھے۔ اب آپ سوچیں، کیا اس جواب کے دیتے وقت ہمارا بھی نام وہاں ہوگا؟ چلو ہوتا ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہوا کیا نہیں اس سے قطع نظر، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ جب فرشتے آج عصر میں کہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، تو کیا ہماری چاہت یہ نہیں ہوگی کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کو وہ کہہ رہے تھے وہم یصلون وہم یصلون؟ کیا یہ طلب، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر عصر میں آ جائیے گا، فجر میں آنے کی کوشش شروع کر دیجیے، اور نہیں تو پھر نہیں۔ اچھا، آگے جملہ ہے جو بتانا مقصود ہے، آگے ہے کہ فغفر، اب وہ سفارش کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہم نے ان کو نماز میں پایا ہے، جب ہم گئے تھے ہم ان کو نماز میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو تجھ سے گزارش ہے۔ یہ گزارش کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ سوچیں، ہر 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ فرشتے سفارش کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو فجر کی نماز میں باجماعت حاضر تھا اور جو عصر کی نماز میں باجماعت حاضر تھا۔ فرشتوں کی ہم 6 مہینے میں نذرانہ دے کر کے سفارشیں حاصل کرتے ہیں، جو بدعقیدگی کی انتہا ہے، جہاں آپ کا ایمان بھی ملیامٹ ہوتا ہے، آپ کا مال بھی ضائع ہوتا ہے،
اور آپ کی عزت و آبرو بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں سفارش کرنے والا کون ہے؟ جو رب کے حکم سے مامور ہے اور متعین ہے۔ وہ سفارش کرنے کے لیے روز 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ سفارش کرتا ہے، اور جس کی سفارش رد بھی نہیں ہوگی کیونکہ رب کے حکم سے سفارش کر رہا ہے۔ رب کے حکم سے اب سفارش ہو رہی۔ سفارش کیا ہے؟ فاغفر لہم یوم الدین، مولا تو انہیں بخش دینا۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جو دن جزا کا ہے، جو دن حساب کا ہے۔ مولا تو حساب کے دن انہیں رسوا نہ کرنا، مولا حساب کے دن انہیں تو دربدر نہ ہونے دینا، مولا حساب کے دن تو ان کی بخشش و مغفرت فرمانا، اپنے رحم و کرم کے سائے کے تلے جگہ دینا، اور اپنے رحمت و مغفرت میں انہیں ڈھانپ لینا۔ کن کو؟ جو فجر میں اور عصر میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے۔ میرے بھائی، نماز کی اہمیت کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، فرض ہے، یہ اتنا کم ہے، لیکن اس کے جو فضائل ہیں، جو مراتب ہیں، جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو دنیاوی جو اخروی، ان تمام چیزوں پر کبھی صرف انہی چیزوں پر غور کر لیں، یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور نماز کی اہمیت ایک طرف اگر رکھی جائے تو پھر یہ ترازو قائم کرنا حماقت ہوگا۔ صرف فجر کی 2 رکعت جو پہلے پڑھی جاتی ہے، نبی محترم فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، رکعت الفجر، فجر کی وہ 2 رکعت جو فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ جو نبی پاک نے کبھی نہیں چھوڑی ہے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ وہ 2 رکعت، ان 2 رکعت کی اہمیت پر صرف ایک جملہ آپ فرماتے ہیں، اور اس ایک جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، سارا ناز و نعم، ساری نعمتیں، اور یہ 2 رکعت کی اہمیت، فضیلت، برکت ایک طرف اگر رکھی جائے تو ترازو کا دنیا والا پلڑا جھک نہیں جائے گا بلکہ اٹھ جائے گا، بے وقعت ثابت ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا ان سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا ہے، لیکن ہے بہتر۔ اس کا مطلب ترازو کا یہ پلڑا جو 2 رکعت والا ہے یہ جھک جائے گا، اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری نعمتوں والا پلڑا اٹھ جائے گا اپنی بے وقعتی کی وجہ سے۔ میرے بھائی، خلاصہ کلام آج کی ان دونوں حدیثوں کا، ایک تو جب امام آمین کہے تب امام، اس سے پہلے نہیں، نہ اس کے بعد، ضالین پہ نہیں، آمین جب کہے تب اس کے ساتھ آمین کہنا، اور دوسرا فجر اور عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضری کی کوشش کرنا ہے۔ اگر یہ 2 کام آپ کر لے جائیں تو پچھلے سارے گناہوں کی معافی تلافی بھی ہو جائے، اور قیامت کے دن فرشتوں کی طرف سے بخشش و مغفرت کی شفاعت بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے